أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا. ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، يلقى أثاما، وہ اس گناہ کے انجام کو پائے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، اور اس کے عذاب کو قیامت کے دن بڑھایا جاتا رہے گا اور اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر پڑا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. تو قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کیا جاتا رہے گا اور اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ پڑا رہے گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کر لیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس شخص نے توبہ کی اور اعمال صالحہ کیے تو اللہ کی طرف بلا شبہ پلٹنے والا ہے اور خوب رجوع کرنے والا ہے. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جو جھوٹ کی شہادت نہیں دیتے اور جب لغو پر سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اور آیت نمبر 72 تک ہم نے پڑھا ہے. یہ چند آیتیں ہیں جن کی آج ہم تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے. سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر،
اور اوپر سے رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان کی سب سے پہلی صفت جو یہاں ذکر کی گئی تھی وہ یہ کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، اور بندہ ہونا ان کی پہلی صفت تھی کہ عبد سے بنا ہے وہ عباد، کہ ان کا سب سے پہلا وصف تھا کہ وہ بندے ہیں۔ اور میں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر کل ذکر کی تھی کہ بندے ہونے میں تو سبھی جتنے کائنات میں پائے جاتے ہیں انسان سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ خاص طور سے صفت ذکر کی گئی ہے تو اس کے اندر وہ کمالات ہیں جو صحیح معنی میں انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ انسان کی معراج اصلاً بندگی ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ بندہ غلام اسی کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کا ہمہ وقت فرما بردار ہو، اس کے اشاروں کو سمجھتا ہو اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو، وہی صحیح معنی میں اس کا غلام کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق صحیح معنی میں وہی شخص ہو سکتا ہے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے رب کے حکم اور اس کی مرضی کے تابع کر چکا ہو، ہر وقت اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہو اور اس کو پورے طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ تو پہلی صفت کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں۔ دوسری صفت کا تذکرہ تھا یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، متکبرانہ انداز سے نہیں چلتے اور مریضانہ چال نہیں چلتے، یہ اس طرح کی چال نہیں چلتے، بلکہ وہ رسول اللہ کے پیروکار ہیں اور جو رسول اللہ کی چال ہے اس انداز میں چلتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری صفت تھی۔ تیسری صفت کا تذکرہ کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جو لوگ دلیلیں نہیں سمجھتے، دیکھیے میں نے کل بھی اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جاہل سے مراد یہاں کون لوگ ہیں، اور تھوڑی سی اور وضاحت آج بھی کر دیتا ہوں۔ یہاں جاہل سے مراد ہرگز وہ آدمی نہیں ہے جو عالم کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، ناخواندہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، کہ مراد اس سے وہ آدمی ہے جو جاہلانہ باتیں کرتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ نہ دلیل دیتا ہے اور نہ دلیل سمجھتا ہے، دلیلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دلیلوں سے بات نہیں کرتا۔ تو جاہل سے ہر وہ شخص مراد ہوگا جو سامنے والے کو دلیل نہ دے اور وہ جو دلیل دے رہا ہے اس کو سننے کو تیار نہ ہو اور اپنی آواز بلند کرے، یعنی دلائل بلند کرنے سے زیادہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، زور سے بولتا ہے، شور مچاتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے اس کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کو بغیر تکلیف دیے، بغیر کسی نقصان دیے ہوئے اس سے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جاہل سے مراد یہاں ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں جاہل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ان پڑھ ہو، گنوار ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، ایسے شخص کو جاہل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جاہل اصلاً علم کے مقابلے میں ہے کہ وہ جو داعی ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ برداشت کرنے والے ہیں اور وہ دلائل دیتے ہیں اور وہ اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے منہ کو آتے ہیں ان کے اور زور سے بولتے ہیں اور دلائل نہیں دیتے، وہ مراد ہیں۔ تو یہاں ان کی یہ تیسری صفت رحمان کے بندوں کی ذکر کی گئی تھی کہ وہ جہالت سے بھرے لوگ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ بڑی شائستگی اور خوبصورتی سے ان سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اس انداز میں ان سے جدا ہوتے ہیں کہ کل کو اگر پھر ان کو دعوت دینا ان کو پڑے اور دعوت دیتے ہیں وہ تو ان سے ملاقات ہو سکے، اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاتے کہ بالکل وہ کل کو شکل بھی نہیں دیکھا، بلکہ محبت سے، شریفانہ انداز میں، شائستگی سے وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں، سلام کا اس انداز میں کرتے ہیں کہ کل کو پھر ملاقات ہوگی تو شاید کل سمجھ جائے۔ تو یہ تیسری صفت تھی یہاں۔ چوتھی صفت کا تذکرہ تھا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
یعنی وہ رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ عبادت میں یہاں خاص طور سے شب بیداری کا ذکر ہوا تھا، یعنی سوتے بھی ہیں تھوڑا سا وہ، لیکن اس کا اکثر حصہ اور اللہ کے سامنے گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دن میں ان کو دعوت و تبلیغ کے مشن کو پورا کرنا ہے، جہاد میں شریک ہونا ہے، تو اس لیے الگ سے وہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت وہ اس دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ان کی پانچویں صفت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ صرف اسی پر نہیں کہ ہم تو بہت تہجد گزار ہیں، ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں اور پھر دعا نہیں کرتے۔ یہ لوگ سارے اعمال کرتے ہیں، نیک عمل میں زندگیاں گزارتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لو اللہ سے لگاتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان کے اندر آخرت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، خوف خدا ان کے دلوں میں رچا بسا ہوتا ہے اور وہ جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت تھی ان کی۔ چھٹی صفت کا تذکرہ کیا یہاں پر، والذین اذا انفقوا، کہ وہ اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں۔ اسراف حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، کل اس کی تشریح رہ گئی تھی کہ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جائے آدمی اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو چیز مباح ہے، جو چیز حلال ہے، اس میں حد سے بڑھنا اسراف ہے، اور ناجائز جگہ پر ناجائز کاموں میں تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے۔ تو آپ کے پاس بہت سی چیزیں، سامان پہلے سے موجود ہے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے کسی نئی چیز کو، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جو ہے نئی نئی چیزیں خرید رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے اور وہ نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور پھر خرید کر لا رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ گناہ کے کام میں، ناجائز کام میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جائز کاموں میں حد سے بڑھنا، بنا ضرورت کے خرچ کرنا، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو بھی فضول خرچی کہتے ہیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ رحمان کے بندے درمیان میں رہتے ہیں، اعتدال کی راہ پر رہتے ہیں، اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں جتنا ان کو خرچ کرنا ہے وہ بالکل خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے۔ جہاں خرچ کی جگہ ہے وہاں جتنا خرچ ان کو چاہیے اس جگہ پر پورا خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے ایک لفظ اور اقتار، ولم یقتروا، کہ وہ خرچ کرنے میں تنگی اور بخل نہیں کرتے، یعنی جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی نہیں برتتے، بلکہ وہ اس کے اندر جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے اتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اختار، یعنی حد سے بڑھنا اور کمی کرنے کے درمیان اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من فقہ الرجل قصدہ فی معیشہ، یعنی انسان کی دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، نہ اسراف کرے اور نہ بخل کرے۔ یہ ان کی چھٹی صفت تھی، اور آج 7ویں صفت کا تذکرہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ ان کی 7ویں صفت ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ ان کی 8ویں۔ ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور 9ویں صفت ہے یہ۔ تو یہ 3 بڑے گناہوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا آج، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور بدکاری کرنا، یہ 3 بڑے گناہ ہیں جن میں اہل عرب کثرت سے اس وقت مبتلا تھے۔ شرک کرتے تھے، دوسروں کا ناحق قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے،
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلق، کہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ اپنے بچوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ بچے کو قتل کرنا دوسرا بڑا گناہ۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تزنی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ تو اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، اور بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن چونکہ عرب کی سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط ان 3 گناہوں کا تھا، اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ پورے معاشرے میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہے۔ اور یہ ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے، مشرکین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت بڑا عیب تھا، پھر مسلمانوں کی یہ خوبی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کرنے کی کون سی معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اہل عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تعصب کی حد تک مبتلا تھے، مگر در حقیقت اس کی جڑیں اوپری سطحی تک محدود تھی، کچھ گہری اتری ہوئی نہیں تھی، اور دنیا میں کبھی کہیں بھی شرک کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتری ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس خالص خدا پرستی کی عظمت اور ان کے ذہن کی گہرائیوں میں رچی ہوئی موجود تھی، جس کو ابھارنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے کو پکارنا، یہ سخت گناہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے، نہ کسی کو نہیں مارتے ہیں، حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یا وہ شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جائے گا، یا وہ مومن تھا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، دین سے نکل گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اس 3 بنیادی الا بالحق، یعنی یہ 3 وجوہات ہیں جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ ہے قرآن کے اندر کہ جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کو بچاتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانی برادری کو بچا لیا ہو۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا کسی کو۔ تو رحمان کے بندے تو ملنسار ہوتے ہیں، یہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اور آگے اس گناہ کا کہ جو کوئی الا بالحق اور ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص بھی یہ 3 کام کرے گا، ومن یفعل ذلک، ان تینوں میں سے کوئی بھی کرے گا، کوئی قتل کرے گا، کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے گا یا زنا کرے گا، تو اس کی سزا کا تذکرہ ہے یہاں پر، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص یہ کرے گا وہ اس کا انجام بھگتے گا۔ اثام کے معنی نتیجہ گناہ کے لیے ہیں، یعنی جو گناہ کیے ہیں اس کا نتیجہ آ کر رہے گا، اور اس کا نتیجہ اور گناہوں کا بہت سخت ہے، اس کو آگے اس کے عذاب کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، یعنی جو شخص ان گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا، ضرور سزا پائے گا، وہ اس کی بچ نہیں سکے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اس توبہ کا تذکرہ بھی آگے ہے۔ اور کیا ہوگا؟ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ ان جرائم کے پاس نہیں بھٹکتے ہیں۔ جو لوگ بھی ان کے مرتکب ہو رہے ہیں یاد رکھیں وہ ان انجام سے لازماً دو چار ہوں گے۔ رحمان کے بندوں کی تو یہ صفت ہی نہیں کہ وہ ان گناہوں کے پاس بھی بھٹکے، ان کی زندگیاں تو بہت صاف ستھری ہوتی ہیں، وہ ان تینوں گناہوں سے بالکل بچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بالکل پاک ہوتی ہیں، نہ وہ قتل و خوریزی کرتے ہیں، نہ زنا و بدکاری کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جرائم جنم لیتے ہیں۔ یہ گناہ جو کرتے ہیں ان کے اندر اور بھی بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سے گناہ ان کے ذریعے سے جنم لینے لگتے ہیں۔ اور وہ آگے فرمائے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ ضاعف یضاعف، اضافہ کرنا، دوگنا کرنا، بڑھایا جاتا رہے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن۔ یعنی جو شخص بھی یہ تین گناہ یہاں کر کے جائے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو بڑھایا جاتا رہے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ پے در پہ جاری رہے گا، مسلسل اس کا عذاب چلتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو شخص کفر، شرک یا بے دین یا زنا یا قتل کر کے جائے گا، اب ظاہر سی بات ہے اس کی سزا دوگنی ہوگی، اس کا چھوٹا قصور بھی بڑا ہو جائے گا، وہاں پر کوئی خطا اس سے معاف نہیں ہوگی، کسی طرح کی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یضاعف له العذاب، عذاب کو بڑھایا جاتا رہے گا، دوگنا کیا جاتا رہے گا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل و خوار ہو کر، مہانا، ذلیل و خوار ہو کر اس کے اندر پڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے، تابہ رجوع کرنا اللہ کی طرف، پلٹ آئے، وہ جو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لیں، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل بھی کریں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ برائیوں کو اچھائی میں بدل دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے اور یہ بشارت ہے کہ جس کی وجہ سے بے شمار لوگ اس وقت مشرف اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اس لیے کہ ان کی زندگی جن گناہوں میں تھی، اگر یہ راستہ ان کو نہ دیا جاتا تو وہ اور گناہوں میں پھنس جاتے۔ تو یہ وہ اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا۔ اسی نے ان کو امید کی روشنی دکھائی اور ان کو اپنی حالت درست کرنے پر آمادہ کیا، ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے تو اب تم کسی طرح نہیں بچ سکتے، تو یہ انہیں مایوس کر کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھنور میں پھنسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی تھی۔ مجرم انسان کو صرف معافی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے۔ مایوس ہو کر وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ توبہ کی اس نعمت نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے گناہوں سے تائب ہوتے تھے، معافی مانگتے تھے اور اللہ کے رسول سے کہتے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک روز مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی ہے۔ میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، ناجائز حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ اب میں یہ معاملہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس،
یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے تو، کیا یہ آیت قرآن کی تم نے نہیں پڑھی اور نہیں سنی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر میں فوراً نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رات کو عشاء ہی کے وقت وہ ملی، میں نے اسے یہ بشارت سنائی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہے۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو اس زمانے میں جو لوگ قتل کر چکے تھے، بہت سے گناہ کر چکے تھے، اور وہ دربار نبی میں آتے تھے اور پوچھتے تھے کیا میری معافی ہو سکتی ہے، کیا میں مجھے معافی کی کوئی صورت مل سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، جس نے ہجرت کر لی اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ جب آدمی پلٹتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور اس کا عملی ظہور اس کے اعمال سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب کسی گناہوں میں پڑا رہتا ہے تو گناہ کی اس کو ایسی عادت لگ جاتی ہے کہ اس سے بچنا اور اسے چھوڑنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایک دم سے گناہ تو نہیں چھوٹ سکتا، پھر بھی اسے اس کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے تو بار بار اس کا نفس اسے اس گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن وہ سچی توبہ کر چکا ہوتا ہے تو نفس کو مارتا ہے، بچاتا ہے، اس گناہ سے دور لے جاتا ہے، تو نفس پر زور پڑتا ہے۔ اور اسلام کا قاعدہ ہے کہ نفس پر جتنا زور پڑتا ہے اور جتنا اس کو گناہ سے بچانے میں دقت، پریشانی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو جب بھی وہ گناہوں سے جتنے گناہ وہ کر چکے ہیں اور بار بار ان کا نفس اس پر آمادہ کرے گا اور وہ اپنے کو بچائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو نیکیاں بدلی ملیں گی اور نیکیوں میں ان کے اضافہ ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ توبہ کر لیں گے تو کفر کی زندگی میں جو ہر برے افعال وہ پہلے کیا کرتا تھا ان کی جگہ اطاعت کرے گا، اور ایمان کی زندگی میں اللہ کی توفیق سے نیک اعمال کرنے لگے گا اور تمام برائیوں کو وہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کے اتنے گناہ ہیں تو وہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، کس طرح ان کو معافی مل سکتی ہے؟ تو اس کا پروانہ بھی اور اس کی شہادت اور دلیل بھی ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ بس ایک دفعہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے۔ اور گناہوں میں یہی ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس پر پشیمانی ہو، ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص رجوع کر لے، پلٹ جائے، توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو وہ یقیناً اللہ ہی کی طرف صحیح معنی میں پلٹنے والا ہے، صحیح معنی میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اب یہ ڈبل ہے کہ إِلَّا مَن تَابَ بھی ہے، پھر دوبارہ تابہ ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو وہ شخص ہے جو پہلے کافر تھا اور اب وہ تائب ہو رہا ہے تو اسے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایک شخص جس نے جو مومن ہے
جو پہلے سے ایمان رکھتا ہے لیکن کوئی گناہ ہو گیا ہے اس سے، اور زنا ہو گیا ہے اس سے، کوئی ناحق انسان کا قتل ہو گیا ہے، تو کافر تو نہیں ہوتا ان گناہ سے، گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی کہ وہ شخص بھی اللہ کی طرف پلٹے اور نیک عمل کر کے دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازنے والا ہے۔ تو اس میں توبہ کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کا پہلو ہے کہ بسا اوقات آدمی گناہوں کی زندگی چھوڑنے سے اس وجہ سے گھبراتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے زندگی چھوڑ دی تو اسے اپنے لیے ایک نیا ماحول تلاش کرنا پڑے گا، جو نہایت مشکل کام ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کو تسلی دیتی ہے کہ جو لوگ برائی اور برے ماحول کو چھوڑتے ہیں تو ان کو اللہ کی معیت اور سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے، اللہ کی سرپرستی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی سرپرستی حاصل ہو جائے وہ ہر چیز سے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہاں خاص طور سے یہ توبہ کا تذکرہ کر کے جو لوگ گناہوں میں گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو امید کی ایک کرن دلائی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کی طرف سے اپنے فضل و کرم سے اپنے عفو درگزر کو اتارے گا ان کے ساتھ۔ تو یہاں تک آج ہم پہنچے ہیں، یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زنا سے حفاظت فرمائے، اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔